سورۃ الصافات کی آیت نمبر 99۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب هب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تو جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، ان قریب وہ مجھے راستہ دے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے عطا کر دے نیکوں میں سے ایک بیٹا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، سو ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بردبار لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے، انی اری فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پس تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، وہ بچہ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگا، اے ابا، کر گزریے وہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آنے والے دوسرے امتحان کا ذکر کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، سب سے بڑی توحید اور توحید کا سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہ کرے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے ہو۔ ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہن بھائی، حتیٰ کہ اولاد بھی اتنی پیاری نہ ہو جتنا پیار اللہ کی ذات سے ہو۔ اور یہ لفظی بات نہیں، صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان جیسی ہستیاں یہ کر کے دکھا کے گئے، عملاً کر کے دکھا کے گئے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اپنا برادری، قبیلہ، کنبہ، اپنا علاقہ چھوڑا۔ فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین،
میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دے گا۔ توحید کی دعوت دیتے دیتے حالات اتنے تنگ ہو گئے، کوئی بھی نہیں مانا۔ ماں مخالف، باپ مخالف، گلی مخالف، محلہ مخالف، شہر مخالف، پورا ملک مخالف۔ وقت کا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت پہ اکیلا ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور توحید کے ڈنکے بجا رہا ہے۔ ان حالات میں آگ کی آزمائش سے بھی گزر چکے، پھر بھی لوگ نہیں مانے۔ جب بالکل مایوسی ہو گئی اور اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے کو چھوڑا اور اللہ کے حکم سے شام اور فلسطین کی طرف چلے گئے۔ اس وقت یہ عراق میں تھے، عراق کا علاقہ ہے بابل، اس علاقے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو شہر چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، وہاں سے نکل گئے۔ اس سفر ہجرت کے اندر دو لوگ صرف آپ کے ساتھ تھے، ایک آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک آپ کے بھانجے جو نوعمر لڑکے تھے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام۔ بعض نے بھانجا لکھا ہے، بعض نے بھتیجا لکھا ہے۔ بس یہ 3 افراد پہ مشتمل مختصر سا قافلہ یہ عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف، فلسطین کی طرف چل پڑا۔ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے ان سے کہا کہ تم تو میرے راستے بند کر رہے تھے، مجھے بند گلی میں دھکیل رہے، میرے آگے پیچھے ایسی کھائیاں کھود رہے ہو کہ میں کچھ کر نہ سکوں، لیکن میں اپنے رب کے حکم سے اسی کی طرف جا رہا ہوں، سیاح دین وہ مجھے راستہ دے گا۔ تم جتنے مرضی راستے بند کر لو، میرا رب مجھے راستہ دے گا۔ چنانچہ چلتے چلاتے یہ جب مصر سے گزرے تو مصر کے بادشاہ اس وقت کا جو فرعون تھا، اس نے ان کو، ان کی اہلیہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ انہوں نے باوجود اس کے کہ یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے، لیکن اس نے روک لیا، اور جب اس نے غلط ارادے سے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، اللہ کی قدرت، اللہ پاک نے اس بادشاہ کو وہیں پتھر کا مجسمہ بنا دیا۔ سارا جسم مفلوج ہو گیا، صرف آنکھیں حرکت کر رہی ہیں، زبان حرکت کر رہی، باقی سب جسم پتھر کا بن گیا۔ وہ معافی مانگنے لگا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نیک بندے بڑے حوصلے والے، بڑے تحمل والے، بڑی برداشت والے ہوتے ہیں۔ حضرت سارہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا، دوبارہ پھر اسی حرکت کی طرف لوٹا، پھر اللہ نے ایسے ہی بنا دیا، پھر معافی مانگی، پھر معاف کر دیا۔ تیسری دفعہ پھر جب اس نے ایسا کیا تو پھر دوبارہ تیسری دفعہ بھی وہ پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ پھر اس نے گڑ گڑا کے معافی مانگی، لجاجت کی، منت سماجت کی، حضرت سارہ نے معاف کر دیا، پھر ٹھیک ہو گیا، اور پھر عظمت کا قائل ہو گیا۔ پھر یہاں تک حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا قائل ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ خدمت کے لیے حضرت سارہ کو دے دی، یا میری بیٹی کو بھی آپ ساتھ لے جائیں، اس کی تربیت بھی کریں، اس سے خدمت بھی لیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے کے بعد ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اس کو اپنی بیوی بنا لی۔ اب یہ دوسری بیوی بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ہوا حضرت سارہ سے، اس وقت ان کی عمر 37 برس تھی، 37 سال عمر تھی ان کی۔
اور اب جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گئے تو اب ان کی عمر ہے 80 برس، 80 سال ہو گئے۔ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اس وقت تک اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی، 80 سال کے ہو گئے، اللہ کی مرضی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عقیمہ باج بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو 37 برس سے لے کر 80 سال تک کی عمر میں کچھ بھی نہیں دیا۔ اب دعا کی، یا اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ پاک جن کو اولاد کی ضرورت ہو وہ اسی دعا کو اپنا ورد بنائے، اللہ اپنی رحمت سے اللہ اپنی رحمت سے اولاد عطا فرماتے ہیں۔ بھائی یوسف صاحب 80 سال عمر تھوڑی نہیں ہوئی ہے، آپ بھی اللہ سے امید رکھیں اور دعا کریں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ پاک دعا کریں، اللہ پاک سب بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، اور جن کو اور اولاد کی خواہش ہے اللہ ان کو بھی اولاد نصیب فرمائے۔ تو دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا، نیکوں میں سے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ فرماتے جب انہوں نے مجھ سے دعا کی، فبشرناہ، ہم نے ساتھ ہی بشارت دے دی، بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی، لڑکا بھی ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تو فرمایا لڑکا بھی ملے گا، اور لڑکا ہوگا بھی کیسا؟ حلیم، بردبار، تحمل والا، حوصلے والا، برداشت والا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جانتے تھے کہ ایک اور بڑا امتحان آنے والا ہے، اور اس امتحان کے اندر جہاں ابراہیم علیہ السلام کا بڑا جگرا چاہیے وہاں بیٹے کا بھی بڑا جگرا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بیٹا ایسا دوں گا جو حلیم اور بردبار ہوگا۔ اس درمیانی حالات کو اللہ پاک نے پھر چھوڑ دیا۔ جب حضرت حاجرہ کے بیٹا ہو گیا، اب حضرت سارہ جو سوکن تھی ان کے کوئی اولاد نہیں، تو سوکنوں میں وہ جیسی ایک دوسرے سے کوئی خار ہو جاتی ہے، دل میں کوئی جلن سی ہو جاتی ہے، یہ ایک فطرتی چیز ہے، کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، یہ لازمی بات ہے، ہو جاتی۔ حضرت سارہ کو بھی وہ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو کہیں اور چھوڑ کے آؤ، میرے سامنے نہ رکھو، اس کو کہیں اور چھوڑا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے مکہ مکرمہ آ گئے، جہاں اللہ کا گھر تھا جس کے نام و نشان مٹ چکے تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیٹے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کے آپ چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو اور ماں اس کی بیوی، اپنی بیوی اور اس کی ماں کو لے کے آئے، حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا یہاں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا؟ وادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جس میں کوئی تنکا نہیں، کوئی کاشتکاری نہیں، کوئی سبزہ نہیں، چٹیل میدان اور پہاڑ، آپ ہمیں یہاں کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، واپس پلٹ رہے۔ پھر پوچھا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہاں چھوڑ کے جا رہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی خاموش ہے۔ پھر اس ایمان والی صاحبہ ایمان اور یقین والی خاتون نے خود ہی پوچھا، اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا؟
کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے سے جواب دیا کہ ہاں، زبان سے نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، بات نہیں کرنی، چھوڑ کے آ جانا ہے۔ سر کے اشارے سے جواب دیا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر آپ جائیں، اذن لا یضیعنی اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے، آپ جائیں۔ پھر اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پھر وہ واقعات ہوئے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور حضرت ہاجرہ ان کی پیاس کو دیکھ کے تڑپی، کبھی وہ بھاگ کے صفا پہاڑی پہ چڑھتی، پھر وہاں سے اترتی اور صفا پہاڑی پہ چڑھتی کہ شاید کوئی قافلہ، کوئی علاقہ، کوئی بستی، کوئی لوگ نظر آئے۔ 7 چکر انہوں نے اس طرح لگائے صفا اور مروہ کے۔ یہی وہ سعی ہے جو حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے حکم ہے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، کہ وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کریں، دوڑیں۔ یہ ان کی ایک سنت اور ادا جو اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے عمل بناؤ، اس سنت اور یادگار کو زندہ کرو۔ چنانچہ جب 7واں چکر مکمل ہوا، اسماعیل علیہ السلام اس جگہ جہاں زمزم کا کنواں ہے، اب تو انہوں نے بالکل مطاف کو برابر کر دیا ہے، ایک جیسا کر دیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے توفیق دی تھی۔ اس وقت نیچے سیڑھیاں جاتی تھی، نیچے کنویں کا نشان تھا، اس کو اگرچہ شیشوں سے بند کیا ہوا تھا لیکن کنواں نظر آتا تھا، اور وہاں اس وقت حاجی جایا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو دیکھنے کی توفیق دی۔ اب تو انہوں نے وہ ساری سیڑھیاں وغیرہ تہ خانہ بند کر کے سارا ایک سین بنا دیا ہوا۔ تو جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہیں جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اپنا پر مارا اور وہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، وہ پانی نکلنے لگا، اور پانی حضرت حاجرہ نے جب دیکھا، پانی پیا۔ اللہ کی شان، زمزم کا پانی، اللہ نے اس میں عجیب خاصیت رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو وہاں جا کر بہت زیادہ پینے کی توفیق نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ اس کو علماء نے لکھا ہے، جو بندہ جس نیت سے پیتا ہے اس کی وہی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ بھوک لگی ہو، بھوک کے لیے پیے گا، بھوک مٹ جائے گی۔ پیاس کے لیے پیے گا، پیاس مٹ جائے گی۔ کوئی بیماری ہے، بیماری کے لیے، شفا کے لیے پیے گا، اللہ بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ ہر طرح کا اللہ پاک نے اس کے اندر جو ہے وہ خیر اور نور رکھا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایڑی سے یہ پانی نکلا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ حج کے لیے آپ تشریف لائے تو آپ نے زمزم کے کنویں سے خود ڈول نکالا، اور نکال کے آپ نے ڈول سے پانی پیا، کچھ پانی اپنے جسم پہ پھینکا، اور وہ جو آپ نے منہ میں پانی لیا تھا اس کو دوبارہ کلی کر کے کنویں میں ڈال دیا، اور فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہیں تو میری برکات حاصل ہیں، قیامت تک آنے والے میرے امتیوں کو بھی میری برکات حاصل ہو جائے۔ اب جو انسان زمزم کا پانی پیتا ہے تو وہ گویا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پی رہا ہے، جس میں آپ نے اپنا مبارک پانی منہ مبارک سے ڈالا تھا، وہ پانی پی رہے ہیں۔ تو اس زمزم کے پینے سے حضرت حاجرہ کی بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، چھاتیوں میں دودھ بھی ابلنے لگا، اسماعیل علیہ السلام بھی سیر ہو گئے، اور پانی ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ اس پانی کو روکنے کے لیے حضرت حاجرہ نے کہا، زمزم کا معنی ٹھہر جا، رک جا۔ اب وہ اسی سے اس کا نام بھی زمزم ہو گیا، اور وہ پانی وہیں چشمے تک محدود ہو گیا، ورنہ اتنا پانی ابل آتا کہ شاید سب کچھ ہی ڈوب جاتا۔ تو یہ زمزم کا وہ پانی، وہ چشمہ، وہ کنواں ہے جو اللہ نے ان مقدس ہستیوں کی قربانیوں کی بدولت ہمیں نصیب فرمایا۔
پھر یہاں پہ آبادی ہونا شروع ہو گئی، قبیلہ جرم آ گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کا بھی حوصلہ بڑھ گیا۔ 13 سال کی عمر پر جب پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ پاک نے اس کو فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے، ارمانوں سے مانگا ہوا بیٹا، منتوں سماجتوں کے بعد مانگا ہوا بیٹا، اور جب وہ اس قابل ہوا کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے، باپ کا ساتھ دے سکے، باپ کے کام کاج میں اس کا حصہ دار بن سکے، ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بھائی ابراہیم کہیں ایسا تو نہیں کہ بیٹے کی محبت میں مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ ماں باپ کی محبت تو دیکھ لی کہ ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت، بیوی کو چھوڑ گیا، یہاں پہ بیوی سے زیادہ مجھ سے محبت، اور اب بیٹے کے ساتھ کہیں لگاؤ اتنا تو نہیں ہو گیا کہ اللہ نے کہا کہ کہیں مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ اب دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، یہ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، اللہ تو جانتے تھے، یہ مجھے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا وہ اپنا اعزاز سمجھا کرتے تھے۔ اللہ نے ایک حکم دیا، اور وہ حکم بھی کیسا دیا؟ فرشتے کے ذریعے نہیں دیا، براہ راست نہیں دیا، خواب میں دکھایا۔ انی اری فی المنام، بیٹے سے کہنے لگے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں نیند میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور علماء نے لکھا کہ یہ خواب ابراہیم علیہ السلام کو بار بار آیا، ایک دفعہ نہیں آیا، کئی دفعہ دیکھا۔ تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں آپ، اور اللہ کے نبی کا خواب تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، میرا آپ کا خواب علماء نے لکھا ہے یہ رحمانی بھی ہو سکتا ہے، شیطانی بھی ہو سکتا ہے، اور محض وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ 3 قسمیں لکھی علماء نے خواب کی۔ ایک خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کسی چیز کی بشارت، کسی چیز کا جو ہے وہ بچاؤ کا ذریعہ، کوئی متنبع کرنا، یہ خواب اللہ کی طرف سے۔ ایک محض ڈراؤنے خواب ہے، غلط چیزیں نظر آتی ہیں، یہ شیطانی خواب ہے۔ ایک ہے بعض اوقات بندہ دن بھر جو چیز سوچتا رہتا ہے وہی رات کو خواب میں چلتی رہتی ہے۔ یا ہم نے کئی دفعہ طلباء کو دیکھا ہے کہ دن بھر قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کو سوئے ہوئے بھی زبان پہ قرآن چل رہا ہے، اور جو سارا دن آلو بیچتا رہتا ہے وہ دن بھر آلو کی آوازیں لگاتا رہتا ہے، بعض اوقات رات کو سویا بھی خواب کے اندر بھی آلو بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دن بھر بندہ جو کام کرتا ہے بعض اوقات وہی ریل خواب میں چل جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے نبی کا خواب ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، سچا خواب ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بھئی یہ خواب تو آ گیا، اللہ کا حکم ہے، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اب بیٹے سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے؟ بیٹے سے اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ بیٹا اگر کہے گا کہ جی نہیں میں کیوں ذبح ہوں تو پھر میں چلو چھوڑ دوں۔ بیٹے کو اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تو خوشی سے تیار ہو جائے تو میرا کام آسان ہو جائے، اور اگر نہیں تیار ہوگا تو میں نے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہی ہے، وہ جیسے بھی مجھے کرنا پڑا۔ لیکن آگے بیٹا بھی انہی کا تربیت یافتہ تھا، انہی جیسے مقدس ہستیوں کی گود میں پلا بڑا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے۔ تؤمر کے لفظ سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس 13 سال کے بچے کا علم کتنا تھا کہ اس کو بھی پتا تھا کہ ابا جان کا خواب نہیں ہے، امر الہی ہے، حکم ہے۔ اس لیے اس کو یہ نہیں کہا کہ افعل ما ترى، جو آپ نے دیکھا ہے وہ کر لیں، بلکہ کیا کہا افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے وہ پورا کر لیں۔
آج کے بہت سارے جدیدیے ہیں جن کو قرآن کے علاوہ کوئی وحی نظر ہی نہیں آتی، احادیث کا انکار کرتے ہیں، یہ صرف قرآن ہے، حدیث کوئی چیز نہیں۔ حالانکہ جس طرح قرآن اللہ کا پیغام ہے، اسی طرح ساری احادیث بھی کس کا پیغام ہے؟ اللہ ہی کا پیغام۔ فرق صرف اتنا ہے، اس میں کلام بھی اللہ کا ہے، اس میں کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے گفتگو نہیں فرماتے، بلکہ کس کے حکم سے گفتگو کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ گفتاؤ گفتہ اللہ بوت اگرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، یہ بے شک اللہ کے بندے کے کلام گلے سے کلام نکلا ہے، لیکن یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہی کلام۔ تو میرے محترم دوستو، اسماعیل علیہ السلام اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ خواب نہیں، یہ امر الہی ہے، اس لیے فرمایا جو حکم دیا گیا آپ اس کو پورا کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ اس میں بھی دیکھیں کیسی تربیت ہے 13 سال کے بچے کی۔ یہ نہیں کہا آپ کریں جی میں بڑا بہادر ہوں جی، آپ کہیں جی مجھے کچھ نہیں ہوتا جی، بلکہ کیا فرمایا؟ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو من الصابرین۔ پھر یہ بھی نہیں کہا اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، بلکہ کیا فرمایا؟ بڑے بڑے صبر کرنے والے گزرے ہیں، میں بھی ان کے اندر شامل ہو جاؤں۔ میری کوئی حیثیت نہیں، آج ہم چھوٹا سا کام کر لیں تو ہم چاہتے ہیں جی میرا جھنڈا جب تک نہ لگے میرا سر نہیں، میرا جھنڈا لگے، میرا نام گونجے، پتہ چلے یہ میں نے کیا۔ لیکن یہاں اخلاص والے، اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ اللہ والے یہ نہیں کہہ رہے کہ جی میں صبر کروں گا، آپ کریں میں صبر کروں گا، بلکہ کیا کہا؟ اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے میں بھی ہو جاؤں۔ بڑے بڑے صبر کرنے والے گزرے ہیں، ان میں بھی شامل ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کی یہ صورتحال دیکھی، بیٹا بھی تیار ہے، تو پھر دونوں باپ بیٹا اس عظیم قربانی کے لیے چلے۔ اللہ پاک نے اگلے واقعات کو اگلی آیات مبارکہ میں بیان کیا، فرمایا اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا